اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے ہماری بحث جاری و ساری ہے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ولایت فقیہ سے مرتبط 2-3 سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مجتہد جامع الشرائط کو حدود شرعی کا اجرا کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی ہر مجتہد جامع الشرائط کیا حدود کو جاری کر سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا اگر چور نے چوری کی ہے تو کیا اس کی انگلیوں کے کاٹنے کا جو حکم ہے وہ ہر مجتہد حکم صادر کر سکتا ہے، یا یہ صرف اور صرف ولی فقیہ سے مختص ہے؟ عصر غیبت میں حدود کا جاری کرنا بھی اسی طرح سے ضروری اور واجب ہے کہ جس طرح سے عصر ائمہ معصومین علیہ السلام میں ضروری ہے۔ اگر حکومت اسلامی ہو اور اس کا حاکم ولی فقیہ ہو تو اس دوران میں کسی بھی مجتہد جامع الشرائط کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حدود شرعی کو جاری و ساری کر سکے، چونکہ یہ کام صرف اور صرف ولی فقیہ سے مختص ہے، اور ولی فقیہ کو یہ شرعی اختیار ہے کہ وہ حدود شرعی کا نفاذ کرے۔ لہذا اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کی حد جاری کرنے کا حکم ولی فقیہ صادر کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی فقیہ ڈائریکٹ اس بات کا حکم صادر کرے، بلکہ ولی فقیہ ہی اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا سکتا ہے۔ لہذا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ولی فقیہ اگر اپنے زمانے میں کسی کو کسی منصب پر منصوب کرتا ہے، یا ولی فقیہ کا کوئی حکم ولائی یا حکم حکومتی ہو، اور جب موجودہ ولی فقیہ اس دنیا سے چلا انتقال کر جائے، اس دنیا میں نہ رہے، آیا جس طرح سے کسی مردہ مجتہد کی تقلید پر ہم باقی رہ سکتے ہیں، اسی طرح سے ولی فقیہ کہ جو اس دنیا میں اب نہیں رہا، اس کی طرف سے کیے ہوئے تقرریاں، اس کی طرف سے صادر احکامات ولائی اور حکومتی اسی طرح سے باقی و ساری رہیں گے یا نہیں؟ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر حاکم نے، ولی فقیہ نے کسی کو کسی منصب پر معین کیا ہے، منتخب کیا ہے، کسی کو قاضی بنایا ہے، کسی کو چیف جسٹس بنایا ہے، کسی کو کسی اور منصب پہ معین کیا ہے، امام جمعہ بنایا ہے، تو اگر اس کے لیے کوئی مدت معین ہے تو اس مدت کے بعد وہ آٹومیٹک اس منصب کا حقدار نہیں رہے گا۔ اس مدت کے بعد زندہ ولی فقیہ اگر اس کو دوبارہ سے منتخب کرتا ہے تو اس منصب کا حقدار ہے، ورنہ اس کو منصب چھوڑ دینا۔ اسی طرح سے حکم حکومتی میں یا حکم ولائی میں اگر موجودہ ولی فقیہ کی نظر میں وہ حکم ولائی یا حکم حکومتی جو گزشتہ ولی فقیہ نے صادر کیے تھے، اگر اس کی مصلحت آج بھی موجود ہو اور اس کی ضرورت آج بھی موجود ہو تو وہ جاری و ساری رہیں گے، لیکن اگر زندہ ولی فقیہ کا نظریہ یہ ہو کہ وہ حکم ولائی یا حکم حکومتی جو ولی فقیہ سابق نے صادر کیا تھا اس کی آج کے دور میں ضرورت نہیں ہے، وہ مشکلات رفع ہو چکی ہیں، وہ موضوع منتفی ہو چکا ہے، تو جدید اور زندہ ولی فقیہ کو اختیار ہے کہ وہ حکم ولائی یا حکم حکومتی ولی فقیہ سابق کو منسوخ کر دے اور اس کو ختم کر دے۔ تیسرا اور آخری سوال جو اس ٹاپک سے ابھی تک ہمارے پاس موصول ہوا ہے اور مرتبط ہے وہ یہ ہے کہ آیا ولی فقیہ کے جو نمائندے ہیں، چاہے وہ داخل ایران ہو یا خارج ایران ہو، ایران میں ہو یا ایران سے باہر،
ان کے بھی احکامات کو، انہی کے آرڈرز کو، ان کے حکم کو بھی ماننا اسی طرح سے واجب ہے کہ جس طرح سے ولی فقیہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے، یا نہیں؟ اگر نمائندہ ولی فقیہ ان امور میں حکم دے کہ جو اس کے دائرے نمائندگی میں ہیں، یعنی جو جس امور میں ولی فقیہ نے اس کو منسوب کیا ہے، اگر وہ اس دائرے میں رہ کر کے کوئی حکم صادر کرتا ہے تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم نمائندہ ولی فقیہ کے حکم کی اتباع و پیروی کریں۔ مثلا اگر کوئی نمائندہ ولی فقیہ چیف جسٹس ہے، تو اب اگر وہ کوئی بھی حکم صادر کرتا ہے، قضاوت کرتا ہے، تو اسی طرح سے ہمیں اس کا ماننا ضروری ہے کہ جس طرح سے ولی فقیہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.